مگر ہمایوں کے بھائی مرزا ہندال نے ہمایوں کی اس تجویز پر اعتراض کیا اور یہ مشورہ دیا کہ ان بیگمات کو وہ لاہور تک صحیح سلامت پہنچانے کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ کچھ روز آگرہ میں قیام کرنے کے بعد ہمایوں آگرے کو اپنی قسمت پر چھوڑ کر چل پڑا اور 22 میل جنوب میں جا کر فتح پور سیکری میں مقیم ہوا۔ یہ مغلوں کے ہندوستان سے ہجرت کرنے کا آغاز تھا۔ چاروں طرف حشر کا عالم برپا تھا، گویا سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہو۔ 4 سو آہو فغاں نالو شیون ہو رہا تھا، لیکن ان کی رذیل خصلت آخر وقت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہمایوں کے اپنے ہمراہیوں میں بھی ابھی غداری کا خیال موجود تھا۔ فتح پور سیکری میں کسی گمنام شخص نے ہمایوں پر تیر کا ایک وار کیا۔ ہمایوں تو بچ گیا پر اس کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمایوں نے فتح پور سیکری میں ایک روز قیام کیا، پھر وہ موجودہ بھرت پور کے شمالی حصے میں کاما نام کے پہاڑی سنسان علاقے میں سے گزرتا ہوا ریواڑی پہنچ گیا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری کی بھی عجیب و غریب حالت تھی۔ شیر شاہ سوری کے خواب و خیال سے باہر بے شمار دولت اور مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا۔ فقط ایک ہی جھٹکے سے اس کو اتنے ہاتھی، گھوڑے اور توپیں مل گئیں کہ ہندوستان کی فتح کے لیے اس کو آلات حرب کی کمی نہ رہی۔ چنگیز خانی مغلوں کی طرح سروں کا ایک مینار بنا کر اس نے اپنی فتح کا جشن نہیں منایا، بلکہ لڑائی کے بعد اس نے فتح دینے والے خدائے بزرگ و برتر کی خدمت میں اپنی فتح کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ کے دوسرے روز شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ گنگا کو پار کیا اور اس نے قنوج میں قیام کیا۔ قنوج سے شیر شاہ نے اپنے سالار برہم جیت کو اپنے ایک لشکر دے کر بھیجا تاکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والے ہمایوں کا تعاقب کرے۔ اپنے لشکر کا ایک اور حصہ اپنے ایک سالار ناصر خان کی سرکردگی میں شیر شاہ سوری نے دیا اور اسے سنبھل اور مراد آباد کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان شہروں پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کر لے۔ خود شیر شاہ سوری آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمایوں اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ ایک روز قبل ہی میدان جنگ سے آگرہ کی طرف بھاگ گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے تعاقبی دستوں کا سامنا کہیں بھی اسے نہ ہوا۔ مغل جہاں کہیں بھی تھے ان پر بے حد خوف و ہراس طاری تھا اور آگرہ اور دہلی کی جانب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ ہمایوں اور مغلوں کے تعاقب میں اپنے عساکر روانہ کرنے سے شیر شاہ سوری کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ وہ لڑائی کے لیے دوبارہ کہیں بھی مغلوں کو جمنے نہ دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہمایوں اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ دارالسلطنت کو روانہ نہ کر دے۔ گنگا کے کنارے سے روانہ ہو کر شیر شاہ سوری آہستہ آہستہ آگرہ کی طرف بڑھا۔ جیسا کہ اس کا طرز عمل تھا، جس علاقے کو اس نے فتح کیا اس کا انتظام و انتظام اس کے ساتھ ساتھ ہی کر دیا۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ اس وقت اس کا سالار اعلیٰ خواص خان اور ہیبت خان نیازی تھا، جبکہ برہم جیت ہمایوں کے تعاقب میں ایک دن بعد ہی آگرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ ہمایوں سے ایک منزل پیچھے تھا، لہٰذا ہمایوں وہاں سے جلد ہی جنوب کی طرف فتح پور سیکری بھاگ گیا۔ ہمایوں دراصل شیر شاہ سوری اور اس کے سالاروں کو اپنی منزل مقصود کا پتہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ برہم جیت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب آگرہ پہنچا تو اس نے ان غیر مسلح دستوں کو جو پیچھے ہٹتے ہمایوں کی فوج سے الگ ہو گئے تھے بڑی بے دردی سے قتل کر کے آگرہ کی طرف جاتے ہوئے مختلف علاقوں کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری بڑی احتیاطی تدابیر یہ کرتا چلا جا رہا تھا کہ آئندہ اگر پھر کسی موقع پر ہمایوں سے جنگ ہو تو وہ اپنی صورتحال کو مستحکم رکھے۔ قنوج پہنچ کر اس نے قلعہ بند شہر کی طرح ڈالی اور اس کا نام رشید گڑھ رکھا۔ ٹھیک اسی طرح جب وہ بھوجپور سے اوپر کی طرف گھاٹوں کے تحفظ کے لیے شمس آباد کے قریب آیا تو یہاں بھی اس نے ایک نیا شہر بسایا اور ساتھ قلعہ بھی تعمیر کیا جس کا نام اس نے رسول پور رکھا۔ اپنے لشکر کے علاوہ خواص خان اور ہیبت خان نیازی کے ساتھ جب شیر شاہ سوری آگرہ پہنچا اور اسے خبر ہوئی کہ برہم جیت نے غیر مسلح لوگوں کا قتل عام شروع کیا ہے تو شیر شاہ سوری نے برہم جیت کو انتہا درجے کی لعنت ملامت کی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی برہم جیت کو تنہا کماندار بنا کر کسی لشکر کے تعاقب میں روانہ نہیں کرے گا۔ آگرہ میں قیام کے دوران خواص خان ایک روز شام سے پہلے شیر شاہ سوری کی قیام گاہ میں آیا۔ اس وقت شیر شاہ سوری اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ خواص خان کو دیکھتے ہی شیر شاہ سوری خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ خواص خان کہنے لگا، آپ نے مجھے بلایا ہے، خیریت تو ہے؟ شیر شاہ سوری کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خیریت ہے بیٹے، تم فکر مت کرو، یہاں میرے پاس آ کر تو بیٹھو، شیر شاہ نے بڑی شفقت اور محبت میں کہا۔ خواص خان آگے بڑھا اور شیر شاہ سوری کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، میں نے تمہیں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ کام یوں جانو کہ میرے فرائض میں سے ہے، ایک انتہائی اہم اور ضروری فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی میں آج ہی کر دینا چاہتا ہوں۔
اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک آگرہ میں قیام کروں گا، اس کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہوں گا۔ دیکھ خواص خان میرے بیٹے، جیسا کہ تم جانتے ہو میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ کے لیے میں کبھی اور کسی بھی وقت برہم جیت کو سالار بنا کے کسی کام کے لیے روانہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ اکثر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو فرض میں ادا کرنا چاہتا ہوں اس کی ادائیگی کے بعد میں تمہیں مغلوں کے تعاقب میں روانہ کرنا چاہتا ہوں، اور برہم جیت تمہارے ساتھ تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ خواص خان نے لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے شیر شاہ سوری کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، آپ کا اشارہ کس فریضے کی طرف ہے؟ شیر شاہ سوری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس کمرے میں شیر شاہ سوری کی آواز بلند ہوئی، دیکھو خواص خان، تمہاری حیثیت میرے ہاں میرے بیٹوں کی سی ہے، جبکہ گنگا اور گیتا میری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ دیکھ خواص خان، میں آج ہی بلکہ یوں جانو کہ ابھی تمہاری شادی کرنے کا خواہاں ہوں۔ تمہاری شادی سے سبکدوش ہونے کے بعد میں جانوں گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ دیکھ میرے بیٹے میرے بچے، میں ایک ہی وقت میں گنگا اور گیتا دونوں کو تم سے بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے گنگا اور گیتا دونوں کو بلایا ہے۔ تھوڑی دیر تک میرے خیال میں وہ دونوں آئیں گی، لشکر کا قاضی بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور تمہارے نکاح کا اہتمام کروں گا۔ بولو، اس پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ خواص خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شیرشاہ میرے محسن، میرے مہربان، مجھے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض کیوں ہونے لگا؟ شادی تو آخر میں نے گنگا اور گیتا ہی سے کرنی ہے، اور اگر آپ یہ شادی ابھی اور اسی وقت کرنے پر تیار اور آمادہ ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خواص خان کا یہ جواب سن کر شیر شاہ سوری بے حد خوش ہوا۔ وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے کمرے میں لشکر کے قاضی کے علاوہ گنگا، اوما، شیر شاہ کے بیٹے اور ان کے ساتھ ایک جوان کمرے میں داخل ہوا۔ سب شیر شاہ سوری کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ گنگا اسی طرح گیتا کے روپ میں اپنے بدن اور اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے پھر خواص خان کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، سن خواص خان میرے بیٹے، تیری شادی کے ساتھ ساتھ میں اوما کی بھی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ تو نے اوما کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، لہٰذا ایک طرح سے یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ جوان جو میرے بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، میں اسے اوما سے بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو فرائض میرے کندھوں پر ہیں میں ان کی ادائیگی سے بہرہ مند ہو جاؤں گا۔ شیر شاہ سوری کے اس فیصلے سے خواص خان بے حد خوش ہوا۔ پھر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خواص خان بول پڑا، شیر شاہ میرے مہربان، گنگا کہاں ہے؟ یہ تو صرف گیتا آئی ہے۔ خواص خان کے اس سوال پر شیر شاہ کے علاوہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر دبی دبی مسکراہٹ میں شیر شاہ نے جواب دیا، سن خواص خان میرے بیٹے، اصل میں تیری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ تو دیکھ نہیں رہا تیرے سامنے گیتا اور گنگا دونوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ خواص خان پریشان سا ہو گیا اور بولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے سامنے تو اس وقت صرف گیتا ہی ہے۔ اس پر پھر شیر شاہ نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی گنگا سے کہا، گنگا میری بیٹی، تم نے کافی اپنے آپ کو چھپا لیا، اب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ گنگا حرکت میں آئی، اپنے ہاتھ سے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ خواص خان دنگ رہ گیا۔ گیتا کے روپ میں وہ گنگا ہی تھی۔ خواص خان تھوڑی دیر تک تعجب و حیرت سے گنگا کی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، یہ گنگا ہے تو گیتا کدھر گئی؟ شیر شاہ نے اوما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوما میری بیٹی، اپنے حالات تفصیل سے خواص خان کو بتاؤ تاکہ اس کی غلط فہمی گیتا سے متعلق دور ہو۔ شیر شاہ سوری کے کہنے پر اوما نے جلدی جلدی ساری تفصیل خواص خان سے کہہ دی کہ کس طرح وہ اس کی حویلی سے نکل کر گنگا کے ساتھ ودوا آشرم گئی۔ پھر مانگنے والی کے بھیس میں گنگا نے اپنا نام گیتا بتایا۔ پھر مہارت کے اغوا کیے جانے اور خواص خان کے پاس آنے تک کے سارے حالات اوما نے تفصیل کے ساتھ بتا ڈالے۔ یہ سارے حالات سن کر خواص خان کے چہرے پر بھی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے گنگا کے خوبصورت اور پرکشش چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ پھر اسی کمرے میں سب کی موجودگی میں خواص خان اور گنگا کو رشتہ ازدواج میں پرو دیا گیا، جبکہ اوما کی بھی اسی وقت شادی کر دی گئی۔ لشکرگاہ میں نیرمل اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی وہاں خیمے میں داخل ہوئی۔ آنے والی وہ لڑکی نو عمر نوخیز ہونے کے ساتھ ساتھ اجلے کمل، پھولوں جیسی شوخ، وصل کے خواب، چاندنی کی پریوں جیسی شاداب، بچوں کے قہقہوں اور جوان صبح اور حسین شام جیسی پرکشش تھی۔ خیمے میں نیرمل نے جب اس کو دیکھا تو نیرمل فوراً اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی قریب آئی اور نیرمل کو مخاطب کر کے پوچھا کہ نیرمل، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ نیرمل کے چہرے پر اس موقع پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم مہارت کے ساتھی اور عزیز پالاموں کی بہن کملاوتی ہو۔ آؤ میرے قریب بیٹھو، میں تمہیں اپنے خیمے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ وہ لڑکی جس کا نام نیرمل نے کملاوتی بتایا تھا آگے بڑھی۔ نیرمل نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ نیرمل کملاوتی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھتی، کملاوتی پہلے ہی بول پڑی،
دیکھو نیرمل، میں نے تم پر کوئی احسان تو نہیں جتانا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میرے خاندان نے تم پر کوئی ایسی مہربانی کی ہو جو تمہارے لیے یادگار ہو؟ اس پر نیرمل نے تھوڑی دیر کے لیے غور سے کملاوتی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، سن کملاوتی، میں تیرے خاندان کی واقعی ممنون ہوں۔ جس وقت مجھے اغوا کر کے مہارت کے مسکن میں لایا گیا تھا، اس موقع پر میری عزت، میری عصمت کو وہاں یقیناً پامال کر دیا جاتا، لیکن تیری ماں اس وقت آڑے آئی اور اس نے ایک باندی کی حیثیت سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے ایسا کرنے پر مہارت کے مسکن میں میری عزت، آبرو، لاج محفوظ رہی۔ اس لیے کملاوتی، میں تیرے خاندان کی بڑی ممنون اور احسان مند ہوں۔ نیرمل کی اس گفتگو سے کملاوتی کے چہرے پر دل پسند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے گفتگو کا آغاز یوں کیا کہ سن نیرمل، میں بڑی مشکل سے تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں، اور مجھے تمہیں خیمے میں تنہا دیکھنے کا لمحہ بھی بڑے صبر اور کرب کے بعد نصیب ہوا ہے۔ اس وقت شیرشاہ سوری کی قیامگاہ میں خواص خان اور گنگا کی شادی کا اہتمام ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہارے پاس چلی آئی ہوں، اس لیے کہ جس موضوع پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ تنہائی کا طلبگار ہے۔ دیکھ نیرمل، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو وہ کام کیا تو کر گزرے گی؟ نیرمل کہنے لگی کہ دیکھ کملاوتی، میں آخری حدود تک تیرا کام کرنے کی کوشش کروں گی، اس لیے کہ بہرحال تیرے خاندان کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں، میں انکار نہیں کروں گی۔ کہو تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو؟ کچھ کہنے سے پہلے کملاوتی نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی کہ دیکھو نیرمل، تمہیں یاد ہوگا کہ بنگال میں میرے بھائی پالامو نے پرتگالیوں کے ساتھ ایک متحدہ لشکر تیار کیا تھا۔ وہ اپنے عزیز مہارت کا انتقام لینا چاہتا تھا اور شیرشاہ سوری کو شکست دینے کے درپے تھا۔ شیرشاہ سوری نے اس کے مقابلے میں خواص خان کو بھیجا۔ میرے بھائی پالامو کی بدقسمتی کے خواص خان نے اس متحدہ لشکر کو شکست دے کے اس کے ہر سپاہی کو قتل کر دیا اور میرے بھائی کو خود خواص خان نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ سن نیرمل، میں خواص خان سے اپنے بھائی کا انتقام لینا چاہتی ہوں، اس سلسلے میں کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ نیرمل کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر پوچھا کہ کیسا ساتھ؟ کملاوتی نے اسے کہا کہ دیکھو نیرمل، اس خواص خان نے میرے بھائی پالامو کے علاوہ مہارت کو بھی قتل کیا ہے۔ میں ان دونوں کا انتقام خواص خان سے لینا چاہتی ہوں اور اس کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ شیرشاہ سوری کے لشکر تک میرے ساتھ 2 محافظ آئے تھے، انہیں میں نے واپس بھجوا دیا ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ میں لشکر ہی میں تمہارے ساتھ قیام کروں، آہستہ آہستہ خواص خان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروں، اسے اپنی محبت کے چنگل میں پھنساؤں، اور جب میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں موقع جان کر اسے قتل کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سن نیرمل، کیا اس کام کے سلسلے میں تم میرا ساتھ دو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے خیمے میں قیام کروں۔ شادی کے بعد گنگا خواص خان کے خیمے میں منتقل ہو جائے گی۔ تمہاری دوسری ساتھی اوما کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے خیمے میں منتقل ہو جائے گی، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اور یہ کہ جب کبھی بھی شیرشاہ اپنے لشکر کو لے کر ادھر ادھر جائے تو تم بھی اس کے ہمراہ جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ خیمے میں رہوں۔ اس طرح میں آہستہ آہستہ خواص خان پر اپنے حسن کے ڈورے ڈالوں گی، اور جب میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی تو اسے قتل کر کے یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ اب بولو، تمہارا کیا جواب ہے؟ کملاوتی جب خاموش ہوئی تو نیرمل سر جھکا کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کملاوتی کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا کہ سن کملاوتی میری بیٹی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے تم مجھے کم از کم کچھ دنوں کی مہلت دو تاکہ میں سوچ سکوں؟ اگر میں تمہارا کام کرنے پر رضامند ہو گئی تو پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گی، اور اگر میں اپنے آپ کو تیار نہ کر سکی تو صاف جواب دے دوں گی کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اس پر کملاوتی نے اس سے پوچھا کہ اس کے دوران میں کہاں رہوں گی؟ مجھے بڑی شدت سے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ نیرمل نے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہیں میرے خیمے میں قیام کرو، میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی، تمہارے لباس اور تمہارے کھانے کا بہترین انتظام اہتمام کروں گی، اور جب گنگا یا خواص خان نے مجھ سے پوچھا تو میں تمہارے متعلق یہ بتا دوں گی کہ تم میرے ایک عزیز کی بیٹی ہو اور مجھ سے ملنے آئی ہو، اور کچھ عرصہ میرے پاس ہی رہو گی۔ کہو کیسا ہے؟ نیرمل کا یہ جواب سن کر کملاوتی کے چہرے پر گہری بشاشت پھیل گئی۔ آگے بڑھ کر وہ نیرمل سے لپٹ گئی تھی، اس کی پیشانی چومی، کہنے لگی، دیکھ نیرمل، میں تیری انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں۔ جس طرح تو نے مجھے اپنے خیمے میں رہنے کی راہ تلاش کر لی تھی، اسی طرح مجھے امید ہے کہ تم جو کام میں لے کر آئی ہوں اس کام کے سلسلے میں بھی ضرور مجھ سے تعاون کرو گی، اور سوچ کر تم میرے حق میں فیصلہ دو گی۔ نیرمل جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت گنگا اور اوما خیمے میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے خواص خان اور اوما کا شوہر بھی آئے تھے۔
गंगा आगे बढ़कर नीरमल से कुछ पूछना ही चाहती थी कि नीरमल खुद ही बोल पड़ी कि ये जो लड़की आप लोग मेरे पास देखते हैं, इसका नाम कमलावती है। ये मेरे अजीज की बेटी है और बड़ी मुश्किल से मुझे तलाश करती हुई यहाँ आई है। अब ये कुछ दिन मेरे पास ही क़याम करेगी। इस पर गंगा ने कहा कि चलो ये भी अच्छा हुआ। सुनो नीरमल, मेरी और ख्वास खान की शादी हो चुकी है, ओमा की भी शादी हो चुकी है। अब जब तक लश्कर का क़याम आगरा में है, मैं अपने शौहर ख्वास खान के साथ आगरा में रहूंगी। इसके साथ शेरशाह सूरी ने हमें एक इमारत मुहैया कर दी है। ओमा भी अपने शौहर के साथ उसी के साथ रहेगी जब तक तू यहीं खैमे में क़याम करेगी। पहले मैं तेरे मुतालिक बड़ी फिक्रमंद थी, अब इस लड़की कमलावती के आने से मैं समझती हूँ कि हमारे सारे मसाइल हल हो गए हैं। तुम अकेलापन और तन्हाई महसूस नहीं करोगी और जब ख्वास खान अपने लश्कर के साथ किसी समत कूच करेंगे तो मैं उनके साथ होंगी। तुम भी हमारे हमरा होगी। तुम्हारे लिए खैमे का अलहदा इंतजाम हुआ करेगा। अगर तुम पसंद करो तो कमलावती को अपने साथ रख लिया करना, इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। जवाब में कमलावती ने बराह रास्त गंगा को मुखातिब किया और कहने लगी कि आप लोगों के आने से पहले नीरमल मुझे आप ही के मुताल्लिक बता रही थी। देखो गंगा, मैं तुमसे मिलकर बेहद खुश हुई हूँ और मुझे नीरमल बता चुकी है कि तुम रोहतास के साबिक राजा की राजकुमारी हो। मैं तुम्हें शादी पर मुबारकबाद देती हूँ। फिर कमलावती ने ख्वास खान की तरफ देखा और कहने लगी कि आपके आने से पहले नीरमल आपकी बेहद तारीफ कर रही थी। वैसे भी मैं आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। लोग शेरशाह सूरी के सिपह सालार की हैसियत से आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की सरजमीन में आपकी दलेरी, जुर्रतमंदी के बड़े चर्चे और बड़ी शोहरत है। महारत जो किसी से डरता नहीं था, आपने उसे कत्ल किया। महारत का रिश्तेदार पालामो, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कुव्वत हासिल कर ली थी, उसे भी आपने लम्हों में ज़ेर करके मौत की गहरी नींद सुला दिया। इसके अलावा भी शेरशाह सूरी के हक में आपने बड़े बड़े लश्करों को तबाह बर्बाद किया है। मैं ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं करूंगी कि मैं आपकी दलेरी, आपकी शजाअत और आपकी जंगी महारत की इंतहा दर्जे की मोतरफ हूँ। कमलावती जब खामोश हुई तो मध्यम सी आवाज में ख्वास खान ने जवाब दिया, देखो कमलावती, तेरी बड़ी मेहरबानी कि तूने ऐसे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। तू मेरी जंगजोई और मेरी दलेरी की मोतरफ है, इसके लिए भी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ। ख्वास खान के इन अल्फाज ने लगता था कि कमलावती का हौसला बढ़ाया था। वो फौरन बोली और पूछने लगी कि ख्वास खान, शेरशाह के अजीम व मोहतरम जर्नैल, अगर कभी कभी मैं आप और गंगा से मिलने के लिए आ जाया करूं तो आप बुरा तो नहीं माना करेंगे? ख्वास खान से पहले ही गंगा कहने लगी कि इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है, तुम जब चाहो हमारे पास आ सकती हो, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक और ममानियत नहीं है। गंगा के इस जवाब पर कमलावती के चेहरे पर गोया खुशी के फूल खिल गए थे। जवाब में वो कुछ भी न कह पाई। गंगा फिर नीरमल की तरफ देखते हुए कहने लगी कि नीरमल, मैं और ओमा अपनी जरूरत का सामान इस खैमे से ले जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। नीरमल ने कहा कि खैमे में हर चीज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों बहनें अपना सामान समेटो और नई क़यामगाह की तरफ जाओ। मेरी दुआ है कि खुदावंद तुम दोनों को तुम्हारी नई जिंदगी में कामयाब करे। इसके बाद गंगा ने अपनी जरूरत का सामान समेटा और ख्वास खान के साथ चली गई। ओमा भी अपना सामान लेकर शौहर के साथ जा रही थी। शेरशाह सूरी ने अपने लश्कर के साथ आगरा में तकरीबन 2 हफ्ते तक क़याम किया। इसके बाद उसने ख्वास खान को लश्कर का हिस्सा देकर हुमायूं और उसके हवारियों के पीछे लगा दिया। बरहमजीत को भी शेरशाह सूरी ने ख्वास खान के साथ उसके नायब की हैसियत से रवाना किया था। उस वक्त तक शेरशाह सूरी को अपने जर्नैल नासिर खान के मुतालिक भी तफसील मिल चुकी थी। नासिर खान संभल और मुरादाबाद को फतह करता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ा और दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। ये खबर सुनकर शेरशाह सूरी आगरा से रवाना हुआ। दिल्ली की तरफ रवानगी से कबल शेरशाह सूरी ने आगरा का बेहतरीन इंतजाम किया। इसके बाद वो वहाँ से दिल्ली के सफर पर रवाना हुआ। उसने कदीम रास्ते से सफर नहीं किया जो जमुना के मशरकी किनारे के साथ साथ फिरोजाबाद से गुजरता था, बल्कि उसने ये सफर मिथिला के रास्ते किया जो गुंजान जंगल और मखदूश जुराइम पेशा लोगों के इलाके से गुजरता था। ये रास्ता जो मिथिला से होकर गुजरता था आगरा और दिल्ली के दरमियान नजदीक तरीन सफर था। इस रास्ते पर सफर करके शायद शेरशाह लोगों पर यह जाहिर करना चाहता था कि आगरा और उनके दरमियान ये रास्ता अब खतरनाक नहीं रहा। बाद में यही रास्ता आगे चलकर एक शाहराह की सूरत इख्तियार कर गया और इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड का नाम दिया गया। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही शेरशाह सूरी दिल्ली पहुंच गया और सारा बरसात का मौसम उसने दिल्ली ही में गुजारा। दिल्ली से निकलकर पंजाब की तरफ बढ़ने के लिए शेरशाह सूरी थोड़ी सूझबूझ से काम लेना चाहता था। वो शायद हिंदुस्तान की इस पुरानी सियासत पर अमल पैरा था कि इंसान को एक कदम तब उठाना चाहिए जब दूसरे कदम के नीचे की जमीन को टटोल कर देख ले।
شیر شاہ کو بھی برسات میں پنجاب کے علاقے میں جانے سے پہلے ایک بار نہیں شاید 10 بار سوچنا پڑا ہوگا کہ 5 دریاؤں کو پار کر کے اس علاقے میں جانا تھا جہاں کم از کم اس وقت 2 لاکھ مغل موجود تھے اور وہ دوبارہ اپنے آپ کو یکجہتی کے رشتے میں پرو رہے تھے۔ اس کے علاوہ اسے دریائے ستلج کے مغرب میں بھی کئی دشمنوں سے خدشہ تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ انہیں سر فہرست مالوا کا ملو خان تھا، جس نے اب قادر شاہ کا لقب اختیار کر لیا تھا۔